تصوف میں جس چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس میں سے ایک بات ہے، چونکہ ابھی بات آئی کہ قیل و قال سے، محض عبارت خوانی سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تصوف کا علم حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ عمل سے، اور عمل کا تعلق ہے عاملین کی صحبت سے۔ یہ جو تقوی والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت سے یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ محض کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور یہ بات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب یہاں پر پہلے تو ہم یہ غور کریں بحیثیت اہل علم، اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور تقوی والوں کے ساتھ رہنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ نہیں فرمایا، کونوا مع الصادقین فرمایا۔ تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ جو بات نفس الامر کے مطابق ہو اسے سچ کہا جاتا ہے، اور جو نفس الامر کے خلاف ہو اسے جھوٹ کہا، کذب کہا جاتا ہے۔ تو یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے، واقع کے مطابق ہو تو سچی ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹی ہے۔ تو اس میں صادقین کہنے کی حکمت یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہم میں سے جو بھی نصیحت اور اچھی بات کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ فعل کے مطابق ہے تو وہ قول سچا ہے، فعل کے مطابق نہیں ہے تو اس کا قول جھوٹا ہے۔ تو جو لوگ تقوی کی بات کرتے ہیں، خشیت کی بات کرتے ہیں، جو تہجد کی بات کرتے ہیں، اللہ سے رونے دھونے کی بات کرتے ہیں، تو یہ باتیں کرنے والے کام ویسے کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کام ویسے کر رہے ہیں تو یہ اپنی بات میں سچے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے بولنے والوں کی صحبت نہیں، جیسے بول رہے ہیں ویسا کرنے والوں کی صحبت۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ہم اہل علم بولتے تو بہت ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں۔ تو محض اہل علم کی صحبت سے ہماری تربیت نہیں ہوگی، اہل علم کے ساتھ ساتھ عمل والے ہونا چاہیے، ان کی صحبت سے تربیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سچے ہوتے ہیں اپنی بات میں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے تقوی کا حکم دینے کے بعد تقوی حاصل کرنے کے لیے کتاب پڑھنے کا حکم نہیں دیے کہ فلاں کتاب پڑھ لو، بلکہ قرآن مجید پڑھ لو متقی بن جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے بارے میں بھی حدیث میں آیا، بہت سے قاری ایسے ہوں گے کہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا قرآن اس کے حلق سے نیچے سینے تک نہیں اترتا ہے، اس کی صحبت سے کہاں سے تقوی پیدا ہو جائے گا؟ تو قرآن پڑھنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، متقی لوگوں کی صحبت سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھو یہ نہیں فرمایا، تقوی حاصل کرنے کے لیے متقیوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہمارے شہر کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا رسالہ ہے صحبت کاملین، اور یہ رسالہ حضرت نے تقریباً جب دارالعلوم حیدرآباد میں بحیثیت مدرس تھے، تدریس کا دوسرا تیسرا سال چل رہا تھا، اس موقع پر سالانہ جلسے میں فارغین کے لیے کچھ نصیحت کرنے کا انتظامیہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا یا درخواست کی گئی تھی۔ اس وقت حضرت نے وہ رسالہ فارغین کو دینے کی خاطر تیار کیا تھا، اور اس میں پڑھ کر وہ رسالہ سنایا تھا، جس کے شروع میں حضرت نے ساری تفصیل لکھی ہے۔ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کم نازل کی ہیں، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر زیادہ نازل کیے ہیں۔ کتابیں کم ہیں، شخصیتیں زیادہ ہیں۔ 4 کتابیں آسمانی ہیں، صحیفے اگر مان بھی لیے جائیں، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے،
اور کچھ مان لیں، لیکن انبیاء جتنے ہیں اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کتابوں سے انسان نہیں بنتا ہے، انسانوں سے انسان بنتا ہے۔ اسی لیے رسول اور پیغمبر کا جو فرق کیا جاتا ہے کہ بعض کو کتاب دے کر بھیجا اور بعض کو کتاب کے بغیر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پھر نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، پرانی کتاب کو ہی آپ سمجھا کے آئیے، پہلی کتاب کو ہی آپ سمجھا کے آئیے۔ تو کتاب کی ضرورت انسان کو کم ہوتی ہے، صاحب کتاب کی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کتاب کافی ہو جاتی تو قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس سے انسان بدلنا چاہے تو بدل سکتا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جب رسول نازل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابوں سے زیادہ انسان انسانوں سے بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے دوستوں کو جیسا کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے باہر کے اسکول کالجوں کے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی دوست کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور یہ دوسرا نیا ہے، اس کو عادت نہیں ہے، تو ایسے ہی ساتھ جا رہا ہے، وہ ماچس جلا کے دے رہا ہے، وہ سگریٹ پکڑ کے دے رہا ہے، تو پیتے پیتے تو بازو دوست والا کیا بولے گا؟ ایک دم تم بھی مار کے دیکھو۔ ارے سمجھے، جس کو مسکراہٹ آ رہی ہے اس کو اپنی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ چلیے اس حمام میں سب ننگے ہو گئے۔ جس کی صحبت میں رہتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر اپنے دوست کا انتخاب صحیح نہیں کریں گے، شروع میں اچھے ہوں گے، بعد میں ہوتے ہوتے بگڑ جائیں گے۔ جیسے نئے طلباء ہیں اعدادیہ اور اول کے، اگر کسی پرانے طالب علم کو جو پہلے سے یہاں پڑھ رہا ہے اور کسی درجے میں وہ اخلاق میں درست نہیں ہے، قابل اصلاح ہے، اس کی صحبت مل گئی تو اب یہ نیا طالب علم بھی ہوتے ہوتے آزاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آزادی کہاں سے آئی؟ اس نے اپنے دوسرے دوست سے سیکھی ہے، ورنہ تو یہ مدرسے کے اصول ضابطوں کو دیکھ کر، اپنے ادارے کا داخلہ فارم پڑھ کر آدھا فرشتہ تو تبھی بن جائے گا وہ، اپنے داخلہ فارم کو پڑھ کے۔ اور پھر جو آپ کی سالانہ جو رپورٹ ہے، اخلاقی تعلیمی جو رپورٹ ہے 5-10 صفحات پر، وہ پڑھ کے تو آدمی کو فرشتوں کا سردار بن جانا چاہیے، جیسا کہ شیطان کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ معلم الملائکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسا منصب نہیں دیتے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی جس کو تکوینی طور پہ ایسا نظام بنائے ہیں کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کو فرشتوں کا استاذ بنا دیے، ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ وہ عالم ملکوت کی بات ہے، ایسا نظام ہی نہیں بنایا جاتا وہاں پر، صرف ایسے ہی افواہ پھیلا رکھے۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے بھی ایسے چیلوں کو چھوڑ رکھا ہے جو اس کی تعریف کریں، تو تعریف کر دی اس کی لوگوں نے کہ بھائی وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاذ تھا۔ ارے فرشتوں کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے؟ کون سا علم سکھانا چاہیے فرشتوں کو؟ انہیں حافظ قرآن بننا ہے، کہیں تراویح پڑھانا ہے فرشتوں کو؟ انہیں عالم کورس کرنا ہے، کہیں جمعہ کا خطاب کرنا ہے ان لوگوں کو؟ انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے کہ فرشتوں کو سکھانے کے لیے استاد رکھا جائے؟ ضرورت ہی نہیں تھی اس علم کی۔ بحث بول بیٹھے کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ فرشتوں کا استاذ تھا، فلاں تھا، سب من گھڑت باتیں ہیں۔ تو جیسی صحبت رہتی ہے آدمی ویسے بدل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، العین حق، کہ اگر بری نظر لگتی ہے تو اس نظر کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے نظر کی وجہ سے کہ صحت مند انسان قبر میں جا سکتا ہے، صحت مند اونٹ ہانڈی میں جا سکتا ہے۔ یعنی اونٹ کو اگر کسی نے نظر لگا دیا، اونٹ مرنے کے قریب ہو گیا، تو مالک نے یہ سوچا،
مر کر ضائع ہونے کے بجائے جان نکلنے سے پہلے ذبح کر دوں گا، حلال ہو جائے گا، حلال ہوگا تو کھا تو سکتے ہیں، یہ سوچ کر وہ نظر لگے ہوئے اونٹ کو ذبح کر دے گا، ذبح کے بعد گوشت ہانڈی پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ کسی نے نظر لگائی، اس نظر کا اثر ایسا ہوا کہ وہ جان جانے پہ ہو گیا۔ ایسے کسی انسان کو نظر لگتی ہے تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث کے تحت میں علماء لکھتے ہیں جب بری نظر کا اتنا اثر ہے کہ انسان قبر میں جا سکتا ہے، اچھی نظر کا اثر کیوں نہیں ہوگا کہ انسان گناہوں سے نیک کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہے زنجیریں۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، صالحین کی صحبت ایسی نافع ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر بدبخت بھی بیٹھ گیا تو وہ بھی نیک بخت بن جائے گا ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ حدیث میں اچھی صحبت کو بتایا گیا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک رکھنے والے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا، برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنا، اگر وہ مشک نہیں بھی لگائے گا، خود لگا لے گا تو بھی خوشبو محسوس ہوگی، بھٹی والا اگر ہمیں آگ اور دھواں اٹھا کر سنگائے گا نہیں، بیٹھے بیٹھے چنگاری بہر صورت لگے گی، دھواں تو بہر صورت پہنچے گا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی میں برے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے اچھی صحبت کی ترغیب اور بری صحبت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صحبت کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ زمینوں سے بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان اگر حرم کی صحبت میں رہا، حرم مکی کی، تو کیفیت کیسی رہتی ہے؟ اس زمین پہ رہا تو کیسی کیفیت رہتی؟ حرم مدنی میں رہا کیسی کیفیت رہتی؟ مسجد میں رہا کیسی کیفیت رہتی؟ بازار میں رہا کیسی کیفیت رہتی؟ تو جہاں رہتا آدمی وہاں کے حال سے متاثر ہوتا۔ تو مسجد میں جیسا صوفی اور شریف بن سکتا ہے، بازار میں بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ حرم مکی مدنی میں جتنا شریف بن سکتا ہے، باہر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ مسجد حرام کی نمازوں کا ثواب بڑھ گیا، مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب بڑھ گیا، بیت المقدس کی نمازوں کا ثواب بڑھ گیا۔ یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ جیسی زمین ہے، جیسا شخص ہے، جیسا ماحول ہے، اس ماحول کی قدر اور اثر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے میں لکھا ہے، گلے خوشبو یہ در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ بو یہ دل آویز تو مستم، گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من خاکم کے ہستم۔ کہنا کیا چاہ رہے کہ گلے خوشبو یا در حمام روزے، ایک دن ایک درخت کی مٹی مجھے لگی ہاتھ، اور اس مٹی سے جو خوشبو آئی وہ میرے محبوب کی خوشبو تھی، وہ میرے محبوب کی از دست محبوب بدستم، میرے محبوب سے کے ہاتھ سے جو مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں آپ دیکھو، جہاں گلاب کے پھول رہتے ہیں وہاں کی اس باغیچے میں آپ داخل ہوتے ہی ہوا میں بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کی اپنی فیلڈ کی مثال، جس دن مدرسے میں بریانی ہو تو دار جدید میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، حالانکہ وہ نیچے پک رہا ہے، دفتر میں نہیں آتی خوشبو، دار جدید میں پہنچ جاتی ہے۔
آدمی اپنی فیلڈ کی چیزیں جلدی پہچان لیتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس. ارے کتا کتے کو دیکھ کے بھونک. چلیے محبوب کے ہاتھ سے مٹی ملی تو مٹی میں خوشبو آ گئی. تو میں نے مٹی سے کہا کہ مشکی یا عابری، کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کہ تیرے اندر سے مشک اور عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے. تو مٹی کہنے لگی کہ جمال ہم نشیں درمن اثر کرت، جس کے ساتھ میں بیٹھی ہوں اس کا اثر میرے اندر منتقل ہوا ہے. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ تو میری حیثیت وہی مٹی کی ہے جو سب جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کو اگر ہم سمجھیں گے نا اپنی اپنی ذات پر، بہت گہری بات شیخ سعدی نے کہی ہے. ہم حافظ ہیں، حافظ ہونے کی نسبت سے لوگ عزت کر رہے ہیں. وہ قرآن ہمارے سینے میں نہیں ہوتا تو کوئی ہمیں سلام بھی نہیں کرتا. جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، ہمارے سینے میں اس جمال کا قرآن موجود ہے، تب جا کے حافظ قرآن کی عزت ہو رہی ہے. ہم عالم اور مفتی ہیں، اس کا علم ہمارے سینے میں ہونے کی وجہ سے بحیثیت عالم اور مفتی عزت کی جا رہی ہے. اگر اس کا علم ہمارے سینوں میں نہ ہوتا تو پھر کوئی سلام کرنے والا نہ ہوتا. ورنہ تو کتنے بڑے مالدار نہیں ہیں، کتنے کروڑ پتی نہیں ہیں، سیاست دان نہیں ہیں، کون انہیں سلام کر رہا ہے، کون ان کی عزت کر رہا ہے. جو کچھ بھی ہمیں عزتیں حاصل ہے وہ اسی نسبت کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ بحیثیت انسانی حقوق جو ہمیں مل رہے ہیں وہ اسی اللہ کے اشرف المخلوقات بنائے جانے کی وجہ سے. اگر انسان بنائے بغیر کتا بلی بنا دیے جاتے تو وہ عزت نصیب نہیں ہوتی جو انسان کو نصیب ہے. ہمارا اپنا انسان بننا بھی انسان ہونے کے حقدار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ ہم اگلے جنموں میں انسان بنا کر پیدا کیے جائیں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا تصور اور نظریہ ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی عزتیں نصیب ہیں صرف اور صرف اس کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے ہے. اگر ہماری کوئی حسن کی بھی تعریف کرتا ہے یہ بھی میرا کوئی نہیں ہے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارے علم، خطابت، فقاہت کسی کی بھی تعریف کوئی کر رہا ہو یہ بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ اسی کا دیا ہوا ہے. تو جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، تو جس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں اس کی صحبت کا اثر ہے جو مجھ میں ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم مٹی ہیں اپنی جگہ پر. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے توجہ کا اثر کیسے پڑتا ہے. ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اور مراقبہ کیے. جب ذکر و مراقبے کے بعد کمرے سے باہر نکلے، غنودگی کا ایسا عالم تھا کہ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے جس پہ نظر پڑی وہ کتا تھا. اس حضرت کی نظر جب کتے پر پڑی اور توجہ جب اس پر منتقل ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے اس کتے کی کیفیت بدل گئی. اور بات بظاہر مذاق کی لگتی ہے لیکن اس توجہ کا اثر جو کتے پہ ہوا، جب وہ کتا گلیوں میں جانے لگا تو دوسرے کتوں پر اس کتے کا اثر ایسا ہوا کہ وہ سب پیچھے پیچھے چلنے لگے. جیسے کسی مقتدی اور بادشاہ کے پیچھے کوئی خادم اور وزیر چلتے ہیں، ویسے سارے گلی کے کتے اس کتے کے پیچھے چلنے لگے. تو جب ولی کی نظر کا اثر ناپاک کتوں پہ پڑتا ہے تو ولی کی نظر کا اثر انسانوں پہ کیسے نہیں پڑ سکتا. العین حق، نظر اپنی جگہ پر کام کرتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال شیخ سعدی نے بڑی اچھی دی ہے کہ سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد. سگے پسر نوح بابدا نشست، خاندان نبوتش گم شد. پسر نوح بابدا نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان نبوتش گم شد، نبی کے خاندان سے نکال دیا گیا.
یا نوح انہ لیس من اہلک، نبی کا بیٹا ہو کر برے کی صحبت اتنی پڑی، جس نبی نے 950 سال خدمت کی ہوگی وہ اپنے بیٹے پر نہیں کیا ہوگا؟ جو مولوی پوری قوم کو دیندار بنانا چاہتا ہے وہ مولوی اپنی اولاد پہ محنت نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ علماء کی اولاد محروم ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علماء کی اولاد حافظ عالم نہیں بن پاتی ہے، دیندار نہیں بن پاتی ہے؟ صحبت خراب مل گئی، ماحول خراب مل گیا۔ تو مثال دے کے سمجھایا شیخ سعدی نے، نبی کا بیٹا بھی غلط صحبت میں گیا، نبی کے خاندان سے نکل گیا، اور سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو وہ بھی انسان بنا دیا گیا، مردم شد۔ مردم شد کا معنی کیا ہے؟ ایک مطلب تو وہی ہے جو بعض موضوع روایات میں یا ذوف شدید والی روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ 10 جانوروں کو جنت میں داخل کریں گے، ان میں سے ایک یہ جانور یہ بھی ہوگا، جسے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے، لیکن اس پر شدید کلام ہے اور وہ ثبوت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ مردم شد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کی جیسی عزت کی جاتی ہے ویسے اس کتے کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں میرا اور آپ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے، ہمارے کسی بھی خاندانی انسان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب اصحاب کہف کا تذکرہ ہوگا اس کتے کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ نے وہ مقام بخشا جو انسانوں کو بخشا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ صحبت کی برکت سے ہوا۔ مثل مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو اگر ہم اچھے ہیں تو ہماری اچھائی کا اثر دوسرے پہ ہوگا، ہم تہجد گزار ہیں ہماری تہجد کا اثر دوسرے پہ پڑے گا۔ کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہم میں سے جو طالب علم نوافل کا پابند ہے، پیر جمعرات کے روزے کا پابند ہے، درود کا پابند ہے اور معمولات کا پابند ہے، اپنے جیسے دوسرے طلباء کی غفلت اور آوارگی کو دیکھ کر وہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں، میں کیا کروں، میرے اکیلے کی تھوڑی ذمہ داری ہے، دوسروں کو دیکھ کر نہ چھوڑے، اپنا کام کرتے رہے، اپنی صحبت کا اثر دوسرے پہ پڑے گا۔ اگر نہیں بھی پڑھا تو اتنا تو ہوگا کہ اس غلط آدمی کی صحبت کا اثر مجھ پہ نہیں پڑے گا، یعنی میری تہجد سے کوئی دوسرا بندہ تہجد گزار نہیں بھی بن سکا، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں تہجد سے تو محروم نہیں ہوں گا، ورنہ اگر میں دوسروں کو دیکھ کر اپنے معمولات چھوڑ دیا، نوافل چھوڑ دیا تو میں دوسرے کی طرح ہو کر محروم ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بکریوں کو باندھنے کا جو کیا بولتے ہیں اسے، ریوڑ تو بکریوں کے اس مندے کو بولتے ہیں نا، گلے کو، جگہ جس جگہ باندھا جاتا ہے، جیسے گھوڑے کے باندھنے کی جگہ استبل ہوتی، تو خیر یہاں ہم لوگ اردو بھی اتنی زیادہ نہیں جانتے ہیں جی۔ آپ بول رہے ہیں بکریاں کھانے والے بکرے ہیں، ہم سب پالنے والے نہیں ہیں۔ ایڈ کرنے کا اختیار جب شاگرد کو ہے تو استاذ کو بھی ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بکریوں کو جہاں باندھا جاتا ہے اس جگہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ میرے اونٹ اور گھوڑے ہیں جہاں پر باندھتا ہوں استبل، وہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے بیان کیا فرمائی، دیکھیں، والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، گھوڑے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر پایا جاتا ہے، بکریاں پالنے والوں میں تواضع پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ تکبر جو آیا کہاں سے آیا؟ گھوڑے کے اندر تکبر ہے، اونٹ کے اندر تکبر ہے، پالنے والے کے اندر وہ تکبر منتقل ہو رہا ہے۔ جانور کا اثر انسان پر پڑتا ہے تو انسان کا اثر انسان پہ کیسے نہیں پڑے گا؟ تو اس سے صحبت کی اہمیت کس قدر معلوم ہوتی ہے کہ انسان جانور کی صحبت سے متاثر ہو سکتا ہے
تو انسان ایک ولی کی صحبت سے کیوں متاثر نہیں ہو سکتا؟ اس واسطے اچھی صحبت کی تاکید کی جاتی ہے۔ آدمی اگر پہلوان بننا ہو تو ظاہر سی بات ہے پہلوانوں کے ساتھ رہے گا، کشتی کرنا سیکھے گا، پچھاڑنا سیکھے گا، تب جا کے پہلوان بنے گا۔ آدمی کو اگر پہلوان بننا ہے وہ بزرگوں کے ساتھ رہے گا تو پہلوان تو نہیں بن سکتا۔ پہلوان بننا ہے پہلوانوں کے ساتھ رہنا ہوگا، بزرگ بننا ہے بزرگوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جس کے ساتھ رہے گا پہلوان کشتی میں پچھاڑنے کے داؤ پیچ سکھائے گا، سامنے والے کو کیسے زیر کرنا ہے سکھائے گا۔ جیسے جسمانی پہلوان کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑنے کے داؤ پیچ سکھاتا ہے، ویسے اہل اللہ بھی نفس کی کشتی کے پہلوان ہوتے ہیں۔ یہ نفس کو کیسے پچھاڑنا ہے وہ داؤ پیچ سکھاتے ہیں۔ تو نفس جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اور جس سے ہماری دشمنی ہے، اس دشمن کو اگر پچھاڑنا ہے تو نفس کے داؤ پیچ جاننے والے اہل اللہ جو نفس کے پہلوان ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے تو نفس کو پچھاڑنے کے داؤ پیچ سیکھیں گے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے، فن حدیث میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ دین تمہارے لیے، یہ علم تمہارے لیے دین ہے، یہ دین تم کس سے سیکھتے ہو یہ دیکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے محض سیکھنا مراد نہیں ہے، کس سے سیکھا جا رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ سکھانے والے کا اثر پڑتا ہے، اساتذہ کا اثر بچوں پہ آتا ہے، صحبت کا اثر ساتھی لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اچھے آدمی کے ساتھ رہنا۔ حتیٰ کہ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد حضرت علی زین العابدین نے وصیت کی کہ 5 آدمیوں کے ساتھ نہ رہنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ راستہ بھی پار نہ کرنا۔ کون کون ہے وہ؟ فاسق آدمی، وہ تجھے ایک لقمہ نہیں بلکہ ایک لقمے سے کم میں بھی فروخت کر دے گا۔ بخیل کے پاس کبھی نہ جانا، وہ تجھ سے ایسے وقت میں تعلق توڑ دے گا جب کہ تجھے مال کی سخت ضرورت رہے گی۔ نمبر 3، جھوٹا آدمی، جھوٹے کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، وہ دھوکے سے تمہیں ایسی باتیں کرے گا کہ قریب کو دور، دور کو قریب بنا کر پیش کرے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ احمق کے پاس سے کبھی گزرنا بھی نہیں، وہ تجھے نفع پہنچانا بھی چاہے گا، اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دے گا۔ اور 5واں آدمی ہے قطع رحمی کرنے والے کے پاس سے کبھی نہ گزرنا، اس لیے کہ اللہ نے اس پر 3 جگہ قرآن مجید میں لعنت فرمائی ہے، رشتے ناطے توڑنے والے پر۔ تو اس لحاظ سے جسم سے جیسے انسان گرمی اور سردی کے ماحول کو قبول کرتا ہے، گرمی کا اثر پڑتا ہے، سردی کا اثر پڑتا ہے، روح پر بھی ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا ماحول ہوگا تو روح پاکیزہ رہے گی، برا ماحول رہے گا تو روح ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو تعلیم کے ساتھ تزکیے کی بات کی جاتی ہے وہ روح کو پاکیزہ کرنے کی خاطر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق اور ہماری عادات اور تصوف اور تزکیے سے متعلق جو ہمیں ضرورت ہے اس پر علم بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے۔